آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نمبر 1 چینل مالیگاؤں۔ وسیم رضوی نے کہا ہے کہ جو آیتیں قرآن شریف کی اکٹھی کری گئی ہیں وہ 3 صحاباؤں نے اکٹھی کری ہیں، جی، جس میں سے انہی لوگوں نے غلط آیتوں کو اکٹھا کر کے قرآن شریف جوڑا گیا ہے۔ اس پہ کیا راشد؟ دیکھیے ایسا ہے کہ قرآن کریم بے شک سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اکٹھا ہونا شروع ہوا، کیونکہ قرآن کریم الگ الگ جگہ الگ الگ انداز سے لکھا ہوا تھا۔ کہیں کپڑے پر لکھا ہوا تھا، کہیں پیڑ کے پتوں پر لکھا ہوا تھا، الگ الگ انداز سے لکھا ہوا تھا، اس کو جمع کیا گیا۔ لیکن قرآن کریم کے حافظ جیسے آج ملتے ہیں، مسجد نماز تراویح میں قرآن کریم سناتے ہیں، ایسے ہی قرآن کریم کے حفاظ حافظ اس زمانے میں بھی تھے۔ جب وہ قرآن کریم مکمل کر لیا گیا تو اس کو مکمل کرنے کے بعد، اور یہ مکمل ہوا امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ جب ان کے دور میں یہ قرآن کریم ایک جگہ اکٹھا کر لیا گیا تو پھر حافظوں کے سنایا گیا، حافظوں کو پڑھوایا گیا۔ جب ان صحابہ حفاظ نے اس کی تصدیق کر دی، تائید کر دی، تو اس کو پھر ایک نسخے کو جو مکمل طور پر بنایا گیا تھا ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر کچھ جنگیں ہوئیں جس میں وہ حفاظ صحابہ کرام شہید ہونے لگے، تو حضرت عثمان غنی امیر المومنین خلیفہ سوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس ایک قرآن کریم کی مختلف کاپیاں بنا کر پھر جگہ جگہ لوگوں کو بھجوائی گئیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں پر کوئی دوسری کاپی آ جائے، کچھ گڑبڑ آ جائے اور اوریجنل جو ہے وہ یہی رہ جائے اور جو نمبر 2 کا مال ہے وہ آگے بڑھ جائے۔ تو اس ایک کاپی کی کہ جو حفاظ کرام نے جس کی تصدیق کی تھی، جس کی تائید کی تھی کہ یہ بالکل صحیح ہے، اس ایک کاپی کی قریب 10 یا 11 کاپیاں بنا کر حضرت عثمان غنی کے دور میں جگہ جگہ پہنچائی گئیں، بن گئی، ہو گیا کام۔ اب میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وسیم رضوی نے، اس بیوقوف آدمی نے یہ کہا کہ صاحب ان 3 صحابہ نے یہ غلط کام کیا۔ جب 3 صحابہ نے غلط کیا تو چوتھے سرکار مولا کائنات علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کر رہے تھے؟ جب وہ ایک غلط بات کے لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلط بات کی، بالکل انہوں نے غلط بات کی اور سرکار مولا کائنات نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی، تو جب ایک غلط بات پر امیر معاویہ کے خلاف تلوار اٹھائی جا سکتی ہے تو یہ تو قرآن کی بات تھی، یہ تو قرآن کے اندر بدلاؤ کی بات تھی۔ یہاں پر مولا کائنات نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ تلوار تو اٹھانا بہت دور کی بات ہے، آواز بھی نہیں اٹھائی۔ کیا مولا کائنات اتنے کمزور تھے؟ جو لوگ وہ وسیم رضوی کہتا ہے کہ میں تو مولا علی والا ہوں، تو مولا علی نے تو کوئی آواز نہیں اٹھائی، اسے 1400 سال کے بعد کیسے سوچ گئی کہ میں آواز اٹھاؤں؟ مولا علی نے آواز نہیں اٹھائی، سرکار امام حسن نے آواز نہیں اٹھائی، سرکار امام حسین نے آواز نہیں اٹھائی، وہ امام حسین کے جنہوں نے کربلا میں یزید کے خلاف کنبہ قربان کر دیا، اتنی سی بات پر کہ غلط آدمی کی بیعت نہیں ہوگی، انہوں نے قرآن کے بدل جانے پر ایک بکری کا بچہ بھی قربان نہیں کیا، جبکہ کربلا میں پورا کنبہ قربان کر دیا۔ اگر قرآن کے اندر بدلاؤ ان 3 صحابہ میں سے کسی نے، 3 خلفاء میں سے کسی نے کیا ہوتا تو نہ مولا علی برداشت کرتے، نہ حضرت کریمین برداشت کرتے۔ ان حضرات کا اسی قرآن کریم کو قبول کرنا، ایکسپٹ کرنا، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ قرآن کریم جو 3 صحابہ کرام کے زمانے میں جمع ہوا اور آگے تک گیا، اکٹھا کر کے آگے بڑھایا گیا، وہ بالکل صحیح تھا۔ کسی بھی اہل بیت کرام میں سے کسی نے بھی نہ اس کے خلاف آواز اٹھائی، نہ اس کی تردید کی۔ یہ تو آج کے کچھ بیوقوفوں کو کھجلی اٹھی ہے، تو وہ اس کی آڑ میں وہ صرف 3 خلفاء کی توہین نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں بدلاؤ نہیں ہو سکتا چونکہ ہم اس کے محافظ ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے بدلاؤ ہو گیا، تو پہلے نمبر پہ تو یہ اللہ کے خلاف۔ 3 خلفاء نے اس کو ترتیب دیا، چوتھے نے مانا، ان کی اولاد حسرین کریمین نے مانا، امام زین العابدین نے مانا، امام باقر نے مانا، امام جعفر صادق نے مانا، آج تک کے تمام اہل بیت کرام نے مانا۔
نہ کبھی غریب نواز نے کہا کہ یہ غلط ہے، نہ کبھی غوث پاک نے کہا غلط ہے، نہ کبھی مدار پاک نے کہا غلط ہے. یہ سب مولا علی کی اولادی تو ہے نا. تو نہ مولا علی نے انکار کیا، نہ مولا علی کی اولاد نے انکار کیا. یہ کس کی اولاد آیا ہے کہ جو انکار کر رہا ہے؟ اسے 1400 سال میں کیسے پتہ چلا؟ تو یہ صرف ایک فتنہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یقیناً ان 3 خلفاء نے اس قرآن کریم کو اکٹھا کیا، لیکن یہ کہ اس میں تعریف کی، اگر تعریف کی ہوتی تو ہرگز مولا علی اس کو قبول نہیں کرتے. اور میں ایک آخری بات کہوں کہ عراق میں سیدنا امام علی مقام شہید اعظم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن کریم موجود ہے، اور اس کی ایک کاپی پاکستان کراچی میں بھی موجود ہے، جس کی میں نے خود زیارت کی ہے. ذرا وسیم رضوی کبھی اس کی زیارت کرے اور دیکھے کہ 26 آیتیں اس کے اندر بھی موجود ہیں کہ نہیں. سرکار امام حسین نے جس قرآن کریم کو اپنے مقدس ہاتھوں سے لکھا ہے اس قرآن میں بھی 26 آیتیں ہیں کہ نہیں؟ اگر ہیں تو یہ کیسا مولا علی کا ماننے والا ہے کہ جو حضرت امام علی مقام امام حسین کے لکھے ہوئے، اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن کریم کا بھی انکار کر رہا ہے؟ تو یہ بے وقوف ہے، جاہل ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے. وسیم رضوی کے اوپر اس وقت دور میں کبھی پتلا پھونکا جا رہا ہے، کسی نے اعلان کیا ہے کہ 11 لاکھ روپے کا سر کاٹنے کو انعام دیا جائے گا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو آپ کا اس میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیے صاحب، اگر کوئی ایسا کرے گا تو میں تو صرف دعا دے سکتا ہوں. اس کے علاوہ تو اس کے سر کیا، اس کے پورے وجود کی قیمت بھی چونی بھر نہیں ہے. تو جس آدمی کی اوقات چونی کی بھی نہ ہو، اس کے سر کے لیے 1.25 لاکھ، 1 لاکھ یا 20 لاکھ میں تو بالکل مناسب نہیں سمجھتا. بس دعا دے سکتا ہوں کہ اچھا کام کیا، بس اور کیا ہے. اسے آج کے دور کا ماحول چل رہا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی طریقے کے آن کے بعد میں اسلام پہ انگلی اٹھا دیتا ہے، تو اس طریقے میں کوئی قانون یا کس طریقے کی سرکار سے مانگ کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ یہ تو ہر دور میں ہوتا چلا آیا ہے کہ اچھائی کے خلاف برائی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی انداز سے سر اٹھاتی رہتی ہے. قانون بھی اگر بن جائے تب بھی ہم یہ نہیں سوچ سکتے اور یہ یقین نہیں کر سکتے کہ صاحب اب جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اسلام کے خلاف یا کوئی بھی اچھی بات کے خلاف وہ آواز اٹھائے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو بھی حکومت رہے، دیکھیے کس کی حکومت رہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، ہم سے مذہبی لوگ ہیں. حکومت کسی کی بھی رہے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم اپنی جگہ مضبوط ہیں اور مضبوط ہمیں رہنا چاہیے. اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ اگر کوئی غلط کرتا ہے تو جو بھی حکومت رہے اس کو اس غلط کے خلاف کارروائی کرنا چاہیے. اس لیے کہ حکومت کسی ایک دھرم کی نہیں ہوتی ہے، کسی ایک مذہب کی نہیں ہوتی ہے. حکومت یہ اس ملک میں، اس دیش میں رہنے والے ہر انسان کی ہوتی ہے، اور اسے ہر انسان، ہر دھرم والے کی دل کی جو اس کے احساسات ہیں، جو اس کے دل کے جذبات ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے. میں حکومت ہند سے بالکل یہ اپیل کرنا چاہوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جس آدمی نے اتنا بڑا آتنک پھیلایا ہے دیش میں، اور دیش میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، اس بات سے ساری دنیا میں ہندوستان کا سر شرم سے جھکا ہے کہ کیا ہندوستان میں کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر اور پھر ایسی شرارت کرے اور ایسی حرکت کرے. تو یقیناً اس سے ہم سب ہندوستانی جو ہوئے، ہمارے جذبات مجروح ہوئے ہیں. تو ایسے آدمی کو اتنی سخت سزا دینی چاہیے کہ جو ایک آتنکوادی کی ہوتی ہے. دیکھیے آتنکوادی سے وہی نہیں ہے کہ جو بندوق لے کر اور کھڑا ہو جائے اور لوگوں کو بھوننا شروع کر دے. آتنک کا مطلب آتنک ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی انداز سے پھیلایا جائے، چاہے گالیاں بک کر آتنک پھیلایا جائے، چاہے گولیاں چلا کر آتنک پھیلایا جائے، چاہے گندگی پھیلا کر آتنک پھیلایا جائے. تو آتنک ہی ہوتا ہے. تو یہ ایک آتنک پھیلایا ہے اس شخص نے، اس لیے میں تو اسے آتنکوادی کہتا ہوں. یہ آتنکوادی ہے. تو جو سزا ایک آتنکوادی کی ہوتی ہے بالکل وہ دی جائے، اور میں تو کہوں گا کہ بیچ چوراہے پر کھڑے کر کے پھانسی پر لٹکا دیا جائے، تاکہ آگے کو کسی کو بھی کسی بھی دھرم کے خلاف یا دھرم کی کتاب کے خلاف کچھ کہنے کی یا کرنے کی جرت نہ ہو. وسیم رضوی نے ایک سوال کیا تھا
کہ میں نے یہ PIL ڈالنے سے پہلے سبھی مولویوں کو اس کی ایک کاپی بھیجی تھی کہ میں اس طریقے سے اس چیزوں پہ 26 آیتوں پہ آپ لوگوں کا جواب مانگتا ہوں. تو اس میں ان مولویوں نے جواب نہیں دیا. وسیم رضوی کا کہنا یہ ہے, اس میں کیا آپ کہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا. اگر وہ 40 مفتیان کرام کو یہ سوال بھیجتا تو 40 میں سے میں سمجھتا ہوں کہ 4 لوگ تو اس کی بات کا جواب ضرور دیتے. ایک بات, اگر بھیجا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آج کل کیونکہ میں نے سنا ہے کہ ٹی وی پر بھی 5-5 ہزار اور 3-3 ہزار میں مولوی اویلیبل ہو جاتے ہیں اور مفتی بھی ہوتے ہیں. وہ پتہ نہیں کون کون سی ڈگریاں ان کے پاس ہوتی ہیں, مگر وہ صرف 3000 ہی مولوی ہوتے ہیں اور مفتی ہوتے ہیں. شاید ان جیسے مولویوں میں سے کسی مولوی کو اس نے بھیجا ہو. اور اگر اس نے صحیح طور پر واقعتاً جو ہندوستان کے مختلف بڑے بڑے دارالعلوم ہیں, مدرسے ہیں, اگر وہاں کے مفتیوں کو اس نے بھیجا اور ان لوگوں نے اگر اس کا جواب نہیں دیا تو یہ یقینی طور پر ایک بہت بڑی کمی ہے, ایک بہت بڑی خامی ہے. کیونکہ مدرسے میں, دارالعلوم میں جو مفتی ہوتے ہیں وہ باقاعدہ تنخواہ لیتے ہیں اسی بات کی کہ اگر کوئی سوال ان کے پاس آئے, چاہے کسی کا بھی ہو, چاہے وہ ایک رکشہ چلانے والے کا ہو, چاہے وہ ایک منسٹر کا ہو, کسی کا بھی ہو, اس کا جواب لکھ کر دینا یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر اس نے ان مفتیان کرام کو یہ سوال بھیجا ہے اور لوگوں نے 4 مہینے کے اندر بھی یہ جواب نہیں دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کمی اور بہت بڑی خامی ہے جس پر ہمارے دارالعلوم کے جو انتظامیہ ہوتی ہے ان کو اس پر غور کرنا چاہیے, دھیان دینا چاہیے. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں